بسم اللہ الرحمن الرحیم. روحانی سفر ا بک ریٹن بائی ریاض احمد گوشے سرکار. سٹارٹ کرتے ہیں آج سے ہی اور ایپیسوڈ نمبر 1. سرکار فرماتے ہیں، جب سن بلوغت کو پہنچا تو فقیری کا شوق انتہا کو پہنچ چکا تھا، لیکن سیرابی کسی طریقے سے نہ ہو رہی تھی. دن رات بابا گوہر علی شاہ کی مزار پر بیٹھا درود شریف پڑھتا رہتا. جتنے نوافل پڑھے جا سکتے پڑھ لیتا، تہجد بھی پڑھتا، لیکن جس راستے کی تلاش تھی اس کا نام و نشان نہ ملا. ہماری برادری کے ایک پولیس انسپکٹر تھے جو پیر صاحب آف دیول شریف کے مرید تھے. انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ یہ راستہ بغیر مرشد کے طے نہیں ہو سکتا، پہلے کسی کا دامن پکڑو، اور میں پیر صاحب آف دیول شریف سے بیعت ہو گیا. انہوں نے نماز پڑھنے کی تاکید کی اور ایک تسبیح اللہ پڑھنے کی بتائی، اور جب بھی تنہائی ملتی اللہ اللہ پڑھتا رہتا. تقریباً 1 سال بعد نمازیں بھی ختم ہو گئیں اور وہ اللہ بھی بے کیف ہو گیا. اپنے آپ کو کولو کے بیل کی طرح پایا جو سارا دن پٹی باندھے سفر کرتا رہتا. سمجھا بہت دور پہنچ گیا ہوں. جب پٹی کھلی تو وہیں موجود تھا. اب پیر صاحب سے بدگمانی ہونے لگی. ان کے باقی مریدوں سے ملا، کوئی 5 کوئی 6 کوئی 7 سال سے ان کے مرید تھے. طوطے کی طرح اللہ پڑھتے رہتے، لیکن کسی کو محفل حضوری نصیب نہ ہوئی اور نہ ہی کوئی ذکر قلب تک پہنچا. البتہ وہ نماز روزے کے پابند ہو گئے تھے. پیر صاحب سے بیعت توڑنے کو کہا. کہنے لگے، بیعت کیوں توڑتا ہے؟ میں نے کہا، میری پیاس نہیں بجھی اور اب گولرا شریف میں قسمت آزمانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا، قادری مرید چشتی سلسلہ سے فیض حاصل نہیں کر سکتا. میں نے کہا، میری قسمت اور بیعت ٹوٹ گئی. اب گولرا شریف صاحبزادہ معین الدین صاحب سے بیعت ہوا. انہوں نے نماز کے ساتھ ایک اور تسبیح درود شریف کی بتائی. میں نے کہا، کوئی ایسی عبادت بتائیں جو میں ہر وقت کر سکوں. ماں باپ کی خدمت کر، رزق حلال کھا اور ہمارے آستانے میں بھی حاضری دیا کر، بس یہی کافی ہے. میں نے کہا، نماز بھی پڑھتا ہوں، درود شریف کی بھی کئی تسبیحاں پڑھتا ہوں، لیکن پیاس نہیں بجھتی. انہوں نے کوئی جواب نہ دیا اور بے رخی سے دوسرے شخص کی طرف متوجہ ہو گئے اور پھر تھوڑی دیر بعد آستانے سے اٹھ کر چلے گئے. میں نے بھی یہی سمجھا کہ ان کے پاس بھی ظاہری لبادہ ہے، ورنہ طالب سے اس طرح کوئی بے رخی نہیں کرتا. اور بیٹھے ہی بیٹھے وہاں سے بھی بیعت ٹوٹ گئی. اب میں ہر وقت پریشان رہتا کہ کوئی ایسا راہبر مل جائے جس سے سکون قلب میسر ہو. میرے ایک دوست جو تصوف سے کچھ واقفیت رکھتے تھے مجھے ایک دوست کے پاس لے گئے. وہ درویش لمبا چوگا پہنے ہوئے تھے. جب ہم وہاں پہنچے تو ان کے خلیفہ نے گرم گرم دودھ کے گلاس پیش کیے. کچھ امید قائم ہو گئی. تھوڑی دیر تک فقیری کی باتیں ہوتی رہیں. منزل سامنے نظر آنے لگی. اتنے میں ان کے خلیفہ نے حقہ آگے بڑھایا. فقیر نے لمبے لمبے کش لگائے اور چرس کی بو سارے کمرے میں پھیل گئی. میں جلدی جلدی کمرے سے باہر نکل گیا. وہ دوست بھی پیچھے پہنچ گیا اور سمجھانے لگا کہ ان فقیروں کی اپنی اپنی رمزیں ہوتی ہیں. یہ چرس ان کے لیے حلال ہے، بلکہ جس کو یہ پلا دیں اس کا بھی بیڑا پار ہے. میں نے کہا، نشہ حرام ہے اور مجھے اس کی بو سے نفرت ہے. جب خدا نمازوں روزوں اور تسبیحوں سے نہ ملا تو چرس پینے سے کیا امید ہو سکتی ہے؟ اس نے ایک شعر پڑھا، اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہیں ملتا، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، بلکہ ایک ہی کش سے پہنچا دیتے ہیں. میں نے کہا، میرا دل گواہی نہیں دیتا کہ یہ اللہ والا ہے. اس نے کہا، پھر تیری قسمت ہی خراب ہے. کچھ دنوں کے بعد نواب شاہ سے ایک رشتہ دار آ گئے. ان سے تفصیلی بات ہوئی. انہوں نے کہا، کیا خبر تیری قسمت میں کامیابی ہے یا نہیں؟ خواہ اپنا وقت ضائع کر رہا ہے. تو جام داتار کے دربار پر چلا جا.
وہ زندہ پیر ہیں، تجھے اپنی مہم کا اشارہ ہو جائے گا۔ میں جام داتار کے دربار پر پہنچا۔ جمعرات کا دن تھا۔ رقصائیں سندھی زبان میں کچھ پڑھ کر ناچ رہی تھیں۔ سب زائرین، بچے، بوڑھے، جوان انہی کی طرف متوجہ تھے۔ میں نے عشاء کی نماز پڑھی، کچھ نوافل پڑھے اور تھکن کی وجہ سے جلدی نیند آ گئی۔ رات کا کوئی حصہ تھا، کسی نے مجھے جگا دیا۔ دیکھا تو ایک بزرگ سامنے کھڑے ہیں۔ ان کے قریب 2 آدمی اور بھی تھے اور صرف ایک دھوتی پہنے ہوئے تھے، جو کہ صرف ایک دھوتی پہنے ہوئے تھے۔ بزرگ نے کہا، ان کے ساتھ جاؤ اور مسواکیں کاٹ لاؤ۔ میں ان 2 آدمیوں کے ساتھ قریبی جنگل میں چلا گیا اور جھال کی مسواکیں توڑنے لگا۔ تھوڑی دیر میں سیر سوا سیر کی لکڑیاں اکٹھی کر لیں۔ دوسرے ساتھی مجھ سے زیادہ توڑ چکے تھے۔ کہنے لگے، انہیں اٹھاؤ، اب واپس چلتے ہیں۔ انہوں نے فوراً اٹھا لی۔ میں نے بڑی کوشش کی لیکن اٹھا نہ سکا۔ حیران تھا کہ 2 من کی بوری اٹھا لیتا ہوں لیکن یہ معمولی سا وزن کیوں نہیں اٹھ رہا۔ میری پریشانی پر وہ لوگ ہنسے اور کہنے لگے، مرشد تو ہے نہیں اور فقر کے لیے نکل پڑا۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے اور میں نے اپنی ناکامی کا اشارہ پا کر بھی واپس لوٹنا چاہا۔ سوچا، مرشد تو ابو بکر حواری کا بھی نہیں تھا، وہ کیسے کامیاب ہوئے؟ جب گھر سے نکل پڑا تو میری پوری قسمت آزما لے اور درود شریف پڑھتا ہوا آگے کی طرف جنگل میں چل پڑا۔ نہ منزل کا پتہ کہ کہاں جانا ہے، بس دل میں یہی بات ہے کہ جہاں بھی جائے گا زمین اسی رب کی ہے جس کی تلاش میں نکلا ہے۔ 7-8 سوکھی روٹیاں میرے پاس ہیں، جوتے، قمیض، بنیان اتار کر پھینک دیے۔ کمر میں ایک دھوتی ہے اور قرآن مجید گلے میں لٹکا ہوا ہے۔ کئی دن سے سفر جاری ہے۔ کسی جگہ نماز پڑھی جا رہی ہے، کسی جگہ نوافل ادا ہو رہے ہیں اور کسی جگہ تلاوت کی جا رہی ہے۔ بھوک کا نام نشان مٹ گیا۔ عادتاً 2-4 نوالے سوکھی روٹی کے چبا لیتا ہوں۔ عجیب مستی ہے، سمجھتا ہوں کہ فقیر بن گیا ہوں۔ آزمائش کے لیے چڑیوں کو حکم دیتا ہوں، ادھر آؤ، وہ نہیں آتی۔ پھر کہتا ہوں، اچھا مر جاؤ، وہ نہیں مرتی۔ پھر سمجھتا ہوں کہ ابھی فقر ادھورا ہے۔ آج عصر کی نماز کے بعد جب سفر شروع ہوا تو ایک گدھا میرے بائیں جانب میرے ساتھ چلنے لگا۔ میں نے اسے نظر انداز کر دیا کہ خود ہی تھک کر الگ ہو جائے گا، لیکن جب سے وہ ساتھ لگا خیالات بدلنا شروع ہو گئے کہ رات آنے والی ہے، جنگل میں پتہ نہیں کیسے کیسے درندے ہوں گے۔ ابھی تیرا حکم چڑیاں بھی نہیں مانتی تو ان درندوں سے کیا نپٹے گا؟ وہ تجھے کھا جائیں گے اور تو دھوبی کے کتے کی طرح نہ دین کا نہ دنیا کا اسی طرح مارا جائے گا۔ بڑی مشکل سے ان خیالات پر قابو پاتا ہوں۔ پھر ایک شعر کانوں میں گونجتا ہے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کو کچھ کم نہ تھے کرو گیا۔ اب اس شعر کے بارے میں بار بار سوچتا ہوں۔ اتنے میں میری نظر گدھے پر جا پڑی۔ وہ مجھے دیکھ کر ہنستا ہے۔ میں پریشان سا ہو گیا کہ یہ کیسا گدھا ہے جو ہنس رہا ہے۔ اب وہ مجھے آنکھوں سے اشارہ کرتا ہے اور آواز بھی آتی ہے کہ میرے اوپر سوار ہو جاؤ۔ میں ہٹتا ہوں اور بچتا ہوں۔ پھر گدھے کے ہونٹ ہلتے ہیں جیسے کچھ پڑھ رہا ہو۔ جوں اس کے ہونٹ ہلتے گئے میں اس کی طرف کھنچتا گیا اور آخر خود بخود اس کے اوپر سوار ہو گیا۔ وہ گدھا تھوڑی دیر بھاگا اور پھر ہوا میں اڑنے لگا۔ میں نے باقاعدہ راوی چناب کے دریا عبور کرتے دیکھا، اپنے گاؤں کے اوپر بھی پرواز کی۔ یعنی اس گدھے نے پورے پاکستان کی سیر کرا دی اور پھر مجھے وہیں اتارا جہاں سے اٹھایا تھا۔ اب فقیری کے سب نشے ہرن ہو چکے تھے۔ اپنی حالت اور حماقت پر غصہ آ رہا تھا۔ میں جلد اپنے وطن پہنچ کر دنیا کی عیش سیکھنا چاہتا تھا۔
میں نے جلدی جلدی قدموں سے جام داتار کے دربار کی طرف رات دن سفر کر کے پہنچا۔